لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا کیوں نہ، اذ جب، سمعتموہ سنا تم نے اسے، ظن گمان کیا، المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنے بارے میں، خیرن اچھا، وقالو اور کہا انہوں نے، ھذا یہ ہے، افکن بہتان، مبین کھلا. کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، بہتان ہے. اب بظاہر یوں بھی اللہ رب العزت کہہ سکتے تھے کہ کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو تم نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، بجائے اس کے اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تہمت کو سچا سمجھنے والے مرد اور عورتیں دونوں ہی تھے، اس لیے دونوں کو متنبع کرنے کے لیے خاص طور پر ان کے مومن ہونے کا ذکر فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی تہمت کی وجہ سے کسی مومن کے متعلق اپنے دل میں برا گمان نہ آنے دیا جائے. اس آیت کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس بہتان کو سن کر اپنے دلوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو سراسر بہتان ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس بہتان کو سن کر مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے، یعنی تم اپنے متعلق سوچتے کہ اگر تم اپنی ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ اکیلے ہوتے تو کبھی یہ حرکت کرتے، تو تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی اپنی اور تمام مومنوں کی ماں کے ساتھ ایسا خیال بھی کریں گے؟ کبھی نہیں. بلکہ کیا تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی قافلے سے بچھڑی ہوئی کوئی خاتون مل جائے تو اس کے ساتھ ایسی حرکت کرے؟ یہ وہی شخص سوچ سکتا ہے جس میں ایمان نہ ہو اور انتہائی کمزور ذہن کا مالک ہو اور دوسرے کو بھی ایسا ہی سمجھے گا جیسا خود سوچے گا. پاک باز شخص دوسرے کے متعلق بھی پاک بازی کا ہی گمان کرے گا. بات یہ ہے کہ دن بھر روٹین لائف میں طرح طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں، انسان کا ذہن خیال منتشر ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خیال پر میں نہیں پکڑوں گا جب تک کہ تم اس خیال کو عملی جامہ نہ پہنا لو، تم اس کو عمل میں نہ لے آؤ، الفاظ میں نہ ڈھال دو. صحابہ کرام جیسی ہستیاں، وہ تو کیا کمال ہستیاں ہیں اور کتنی بڑی آزمائش آئی ان پہ. وہ تو ایسا نہیں سوچ سکتے، یہ تو منافقوں کا ایک ٹولہ ہے جو یہ پروپیگنڈاز کر رہا ہے، جس میں چند ایک معصوم صحابی بھی معصومیت کی وجہ سے انہوں نے بات تو نہیں کی لیکن سنی بھی کیوں، یا سنی تو کیوں سنی؟ اللہ رب العزت کیونکہ جو جتنا اچھا ہوتا ہے اس کے اوپر آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیوں نہیں تم نے خود کو اپنے آپ کو اس جگہ رکھا، یعنی بِأَنفُسِهِمْ سے مراد دوسرے مومن، تمام مومن ایک جان کی مانند ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. فرمایا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو سلام کہو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ. مراد کسی دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو سلام کہنا، کسی دوسرے پر عیب لگانا، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے بارے میں یعنی دوسرے مومنین اور مومنات کے بارے میں اچھا گمان کرتے، کیونکہ وہ اور دوسرے مومن ایک ہی ہیں. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مومنوں کو ایک دوسرے پر رحم،
ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور ایک دوسرے پر شفقت کے معاملے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب اس کا ایک عضو بیمار ہو تو اس کی خاطر سارا جسم بخار اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، صاف جھوٹ اور صریح بہتان، اس لیے کہ جو کچھ ہوا اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دن کے وقت عین دوپہر کی روشنی میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری پر آ رہی ہیں۔ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ مہار پکڑے ہوئے ہیں، پورا لشکر آپ کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں۔ اگر بالفرض شک والی کوئی بات ہوتی تو وہ چھپ چھپا کر آتے، اکٹھے آنے کی کوشش ہی نہ کرتے، بلکہ دن کی بجائے رات کو آتے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو آئے تھے۔ فرمایا وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً یبکون، اور وہ اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑے روتے ہوئے آئے۔ اس لیے یہ بات واضح تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگایا گیا صاف صاف جھوٹ اور بہتان ہے، اور ایمان والے ہر مرد اور عورت کو یہی کہنا لازم ہے، کیونکہ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ مومن نہ اپنے پہ برداشت کرتا ہے نہ اپنے مومن بہن اور بھائی پہ۔ مغربی تہذیب اور قوانین کو دیکھیں کہ جہاں ان کا نظام ایسا ہے کہ جرم اور سزا کے کہ جہاں مجرم باقاعدہ پالے اور سنبھالے جاتے ہیں، ان کے لاڈ اٹھا کر انہیں نفسیاتی ڈاکٹرز کے حوالے کیا جاتا ہے، سزاؤں سے بچایا جاتا ہے، نفس کی گندگی جوں کی توں قائم رہتی ہے۔ آپریشن سے بچتے بچتے مریض کا پورا وجود گناہ کے پھوڑوں سے بھر جاتا ہے۔ مجرم سے یہ ہمدردی نہیں، معاشرے اور مجرم دونوں سے بلکہ ہمدردی کی بجائے یہ ناانصافی اور ظلم ہے۔ اسلام ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے، کیا تلقین کرتا ہے کہ ایسی باتوں میں نہ پڑو۔ کسی کی بات آپ نے سن بھی لی تو آپ تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے آگے نہ پہنچاؤ، سنو بھی نہیں۔ سنی ہی کیوں؟ کسی معصوم، کسی باحیا، کسی شرم و حیا، کسی مومنہ کے بارے میں بات ہی کیوں سنی؟ اگر ہم ان آیات پر آج عمل کریں تو کتنے صاف ستھرے ہو جائیں، معاشرہ کتنا نکھر جائے۔ ہمارے دن بھر کی جو روٹین کی باتیں ان میں سے زیادہ تر لگائی بجھائی، دوسرے پہ الزام تراشی، بہتان، ہر وقت اس نے یہ کیا، وہ فلاں کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ فلاں کے ساتھ اٹھ گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، تو اعمال کس کے خراب ہوئے؟ ہمارے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔